بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کلمہ یعنی ورڈ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے۔ اسم کی پہچان ہم عربی میں قرآن مجید میں کیسے کریں گے، فعل کی پہچان کی کون سی علامات ہیں جن کے ذریعے ہم قرآن مجید میں جان سکیں گے کہ یہ والا لفظ جو ہے یہ فعل ہے، اور حرف کیا ہے اور کس طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے۔ ان کی بہت زیادہ مشکل پیچیدہ تعریفیں کی جاتی ہیں، لیکن ہم آج اس کو بالکل سمپل انداز میں جانیں گے۔ اسم نام، فعل ہے کام، اور حرف ہے نہ نام نہ کام۔ ویری ایزی۔ اسم ہے نام، فعل ہے کام، اور حرف ہے نہ نام نہ کام۔ اسم اپنا معنی خود دیتا ہے، فعل بھی اپنا معنی خود دیتا ہے، حرف معنی خود نہیں دیتا۔ اسم میں زمانہ نہیں آتا، فعل میں زمانہ آتا ہے، یعنی کہ نام میں زمانہ نہیں آتا، کام میں زمانہ آتا ہے، اور حرف اس میں بھی زمانہ نہیں آتا، یہ نہ نام ہے نہ کام ہے۔ اب ہم عربی میں اسم کی پہچان دیکھ لیتے ہیں۔ جہاں بھی ہم قرآن مجید پڑھیں گے یا کہیں بھی عربی عبارت پڑھیں گے تو اس میں اسم کی پہچان کیا ہوگی؟ پہلی پہچان ہے کہ اس سے پہلے الف لام آئے گا، جیسا کہ الکتابو۔ جب الف لام آ گیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم ہے، یعنی کہ نام ہے۔ تنوین آخر میں آ جائے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، جب یہ آخر میں آ جائے تو وہ بھی اسم ہوگا، صفن، جیسا کہ صفن۔ تا مؤنث متحرک آخر پر آئے، جیسا کہ طیبتن، تا متحرک ہے، مؤنث ہے اور آخر میں آ رہی ہے۔ حرف جارہ پہلے آ جائیں، جیسا کہ باللہ۔ حروف جارہ 17 ہیں جن کی ڈیٹیل ہم الگ سے کسی کلاس میں پڑھیں گے۔ ان کو ایک شعر کے وزن پر لکھا جاتا ہے تاکہ یہ آسانی سے یاد ہو جائیں۔ ان 17 حروف کو صرف دیکھ لیتے ہیں: باؤ، تاؤ، قافو، لامو، واؤ، منزو، مز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الا۔ یہ جو 17 حروف جارہ ہیں، جب یہ پہلے آ جائیں گے تو وہ بھی اسم کہلائے گا، اس کو بھی ہم سمجھیں گے کہ یہ اسم ہے، جیسا کہ باللہ۔ اور تثنیہ ہو، جیسے کہ قلمانی، قلم واحد ہے اور اس کی تثنیہ ہے قلمانی، جب تثنیہ ہوگا تو اس کو بھی ہم سمجھیں گے کہ یہ اسم ہے۔ جب جمع ہوگا، جیسا کہ قلمانی تثنیہ ہے اور اقلام، قلم کی جمع ہے اقلام، جب جمع آئے گی تو اس کو بھی سمجھا جائے گا کہ یہ اسم ہے۔ یہ 6 علامات یہ ظاہر کریں گی کہ یہ والا لفظ جو ہے یہ اسم ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فعل کی کیا علامات ہوں گی۔ فعل کی پہلی علامت ہوگی کہ اس سے پہلے قد آ جائے، جیسا کہ قد خلت۔ قرآن مجید میں عربی عبارت میں کہیں بھی کسی لفظ سے پہلے قد آئے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اس کے بعد آنے والا جو لفظ ہے وہ فعل ہے، تو اس کا ترجمہ فعل کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ باقی جو ہم نے اسم کی علامات پڑھی، جب وہ آ جائیں گی تو اس کا ترجمہ اسم کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ یہ جو ہم بیسک گرامر پڑھ رہے ہیں یہ ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ کرنے میں مدد دے گی۔ فعل کی دوسری علامت ہے کہ اس سے پہلے سوف یا سین آ جائے، جیسا کہ سیعلم، سوف یعلم۔ جب سین اور سوف آ جائیں گے تو ہم اس کا ترجمہ فعل کے لحاظ سے کریں گے۔ فعل ہے کام، جیسا کہ آپ نے پہلے پڑھ لیا، اور اسم ہے نام۔ اب تیسری علامت ہے فعل ہونے کی کہ اس سے پہلے حرف جازم آ جائے۔ حرف جازم ہے لم، لما، لام امر، لا نہیں، ان شرطیہ۔ جب یہ لم، لما، لام امر، لا نہیں، ان شرطیہ پہلے آ جائیں گے تو اس حرف کو بھی، اس لفظ کو بھی سمجھا جائے گا کہ یہ فعل ہے اور اس کا ترجمہ فعل کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ آخر میں جزم آ جائے، جیسا کہ انصر۔ کسی بھی لفظ کے آخر میں جب جزم ہوگی تو اس کا ترجمہ فعل کے لحاظ سے کریں گے کیونکہ یہ فعل ہونے کی علامت ہے۔ آخر میں نون تاکید آ جائے، جیسا کہ لَيَنْصُرَنَّ، لَيَنْصُرَنْ، یہ دونوں نون تاکید کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ جب یہ آ جائیں گی تو تب بھی اس کا ترجمہ فعل کے لحاظ سے کیا جائے گا۔
آخر میں تا ساکن آ جائے، جیسے کہ خرجت، دیکھیں تا ساکن ہے تو اس کا ترجمہ بھی فعل کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ آخر میں ضمیر مرفوع متصل ہو، جیسا کہ نصرتو، تا پہ پیش ہے یعنی یہ مرفوع ہے اور یہ ضمیر پیچھے اپنے فعل کے ساتھ متصل ہے، تو اس کو ضمیر مرفوع متصل کہیں گے۔ جب یہ آئے گی تو اس کا ترجمہ بھی ہم فعل کے لحاظ سے کریں گے۔ اب حرف کیا ہے؟ حرف جس میں اسم اور فعل کی کوئی بھی علامت نہیں پائی جائے گی۔ جو آپ نے اوپر اسم کی، فعل کی علامات پڑھی، ان میں سے کوئی بھی علامت جب نہیں پائی جائے گی کسی لفظ میں تو وہ لفظ حرف ہوگا، اس کو حرف کہیں گے۔ یہ جو حرف ہے یہ دو اسماء یا اسم اور فعل کو ملانے کے لیے آتا ہے، جیسا کہ دو اسماء کو ملانے کی مثال التلمیذ فی المدرسۃ۔ اب الف لام آیا تلمیذ سے پہلے اور مدرسہ سے پہلے بھی الف لام آیا تو ہم جان لیں گے کہ یہ دونوں اسماء ہیں اور ان کا ترجمہ اسماء کے لحاظ سے کیا جائے گا، اور ان کے درمیان میں ان کو جوڑنے کے لیے فی آیا اور یہ حرف ہے۔ اس کا ترجمہ کریں گے طالب علم مدرسے میں ہے، طالب علم بھی اسم ہے، مدرسہ بھی اسم ہے۔ آگے دوسری مثال اسم اور فعل کو ملانے کی، جیسا کہ ذہبت بالکتاب، ذہبت، اب دیکھیں یہاں پر ضمیر مرفوع متصل آ رہی ہے تو، یہ ہے فعل جو ہم نے فعل کی علامات میں پڑھا۔ آگے ہے بالکتابی، الکتاب آیا با کے بعد، با اس میں حرف جار بھی ہے، الکتاب الف لام ہونے کی وجہ سے بھی یہ اسم ہے اور با اس سے پہلے حرف جار آیا، اس وجہ سے بھی یہ اسم ہے، تو ان کے درمیان جو با حرف جار ہے ان دونوں کو ملانے کے لیے آیا، با حرف ہے، ذہبت فعل اور الکتاب اسم اور فعل کو ملانے کے لیے با آیا جو کہ حرف ہے۔ امید ہے آپ کو اسم، فعل اور حرف کو پہچاننے میں اب کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ مزید اس سبق کو ہم اگلی کلاس میں آگے بڑھائیں گے۔ آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔